ایک دن ایک عورت کو اس کے موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آئی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے کسی انجان لڑکے کی آواز سن کر یہ کہہ کر بند کر دیا کہ سوری، رانگ نمبر ہے۔ اس لڑکے نے جب یہ سنا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے تو اس نے اب بار بار کال کرنا شروع کر دیا اور اس کو میسج بھی کرنا شروع کر دیے، جن میں اس نے انتہائی فضول باتیں لکھی ہوتی۔ جان، میری کال اٹھاؤ نا، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، مجھ سے بات کرو نا جانی، ایک بار تو بات کر کے دیکھو نا، قسم سے جان تمہاری آواز نے پاگل کر کے رکھ دیا ہے مجھے۔ اس طرح کے ہزاروں میسج کرتا رہا اور بار بار کال کرتا رہا، جو کہ لڑکی بالکل بھی اٹینڈ نہ کرتی تھی۔ یہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ اس کی ساس نہایت ظالم قسم کی عورت تھی۔ وہ اپنی بہو سے سخت نفرت کرتی تھی، بس کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کو ذلیل کر سکے۔ ایک دن لڑکی کچن میں اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ اس رانگ نمبر سے پھر کال آنے لگی۔ اس کا فون اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ موبائل چارج پر لگا ہوا تھا۔ بار بار کال آنے کی وجہ سے اس کی ساس نے فون اٹھایا اور کان کو لگایا۔ ابھی وہ کچھ بولنے کو ہی تھی کہ سامنے سے وہ لڑکا بولنے لگا، کہنے لگا کہ شکر ہے آج تم نے کال تو اٹھا لی، قسم سے میں تمہاری آواز سننے کو ترس گیا تھا، اب کچھ بولو نا میری جان، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کی ساس نے فون بند کیا، مگر ساتھ ہی اس کے میسج آنے لگے۔ اس نے میسجز پڑھے اور چپ کے فون پھر وہاں پر رکھ دیا۔ شام کو لڑکی کا شوہر جب گھر واپس آیا تو اس لڑکی کی ساس اپنے بیٹے کو کمرے میں ساتھ لے گئی۔ وہاں لے جا کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ تم سے چھپ چھپ کر ہر روز کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ آج میں نے خود اس کے موبائل پر اس لڑکے کی کال سنی ہے۔ یہ سب سن کر اس کا شوہر انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدھا جا کر اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی ماں نے لڑکی کے بھائی کو فون کر دیا اور بولا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، اس آوارہ نے ہماری عزت سارے زمانے میں خراب کر دی ہے، اس نے اپنا یار رکھا ہوا ہے جس سے وہ چھپ چھپ کر ہر روز باتیں کرتی ہے، ایسی بدچلن اور آوارہ عورت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا بھائی جلدی سے ان کے گھر پہنچا۔ اس کے آتے ہی اس لڑکی کی مکار ساس نے فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا جس پر وہ میسیجز اور کالز آتی تھیں۔ اس کے بھائی نے جب وہ میسیجز پڑھے اور کالز دیکھیں تو بنا تصدیق کیے اپنی بہن کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر ان ظالموں نے اسے اپنی صفائی میں بولنے کا ایک موقع بھی نہ دیا، حتیٰ کہ وہ بیچاری مار کھاتے کھاتے موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی۔ جب یہ ساری بات اس لڑکی کے دوسرے بھائی کو پتہ چلی تو اس نے اس لڑکی کی ساس، شوہر اور اپنے بھائی پر پرچہ کروا دیا۔ پولیس نے جب سارے واقعے کی تفتیش کی تو انہیں پتہ چلا کہ لڑکی کی اس لڑکے سے نہ کبھی کوئی بات ہوئی تھی، نہ کبھی کوئی رابطہ، بس ایک بار 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے ایک کال پک کی گئی تھی جو کہ پہلی بار اس لڑکے نے کی تھی۔ اس کے بعد اس کی بار بار آنے والی کالز کسی نے بھی ریسیو نہیں کی، اس لڑکی نے جواب تک بھی نہ دیا۔ فون ریکارڈ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ لڑکی بے قصور تھی۔ جب یہ بات لڑکی کے بھائی کو جیل میں پتہ چلی تو اس نے اپنی جان لے لی۔ پولیس نے اس رانگ کال کرنے والے لڑکے کو فوراً ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ اس طرح سے ایک رانگ کال کی وجہ سے 3 گھر برباد ہو گئے۔ ایک ماں اپنے 2 بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بچے اب بالکل بے آسرا ہو چکے تھے۔ اس کا بھائی جس نے اپنی جان لے لی، اس کے بھی 2 بچے تھے اور ایک بیوی تھی، وہ بھی تنہا رہ گئے۔ یہ لڑکا جو کالز کرتا تھا اس کی ایک ہی بوڑھی ماں تھی۔ یہ لڑکا اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کے جیل میں جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو کر پاگل ہو گئی۔ اس لڑکے کی اس ایک غلط حرکت کی وجہ سے صرف ایک نہیں بلکہ 3 گھر برباد ہو کر رہ گئے۔ دوستو، اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اگر موبائل تھما دیتے ہیں تو ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا کریں کہ وہ کہاں بات کرتے ہیں، کس سے کال پر لگے رہتے ہیں اور کس کو میسج کرتے ہیں۔ ان کا میسج ریکارڈ اور کال ریکارڈ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔
اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔